انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حروف والی یا حروف خالی یا حروف والی، یا انہیں حروف ناخوانہ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ حروف جو پڑھے نہ جاتے ہوں، وہ حروف جو پڑھے نہ جاتے ہوں، جن میں سے واو الف لام یا والی حروف جو اکثر خالی ہوتے ہیں اور پڑھے نہیں جاتے۔ ان چاروں کی ہی بات ہو رہی اور کسی حروف کی بات نہیں ہو رہی۔ انہیں ناخوانہ بھی کہتے ہیں، یعنی نہ پڑھے جانے والے حروف۔ آپ نے انگلش میں، اردو میں ایسے سائلنٹ لیٹرز دیکھے ہوں گے کہ جو لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے، جیسے نائف، کاف ک سے شروع ہوتا ہے یعنی کے سے، اور ہم پڑھتے ہیں اس کو این سے۔ نالج کے سے شروع ہوتا ہے، پڑھتے ہیں این سے۔ فزکس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت ساری، وینسڈے کو ویڈنسڈے نہیں پڑھتے۔ اسی طرح خواب، خواب نہیں پڑھتے۔ خواہر لکھا ہوتا ہے، ہم خواہر پڑھتے ہیں، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اسی طرح عربی میں بھی واو الف لام یا جب بھی خالی ہوں انہیں نہیں پڑھا جاتا۔ ان کے اوپر جزم، زبر، زیر پیش، تشدید، جزم کچھ نہ ہو تو یہ خالی رہ جاتے ہیں اور انہیں ہم نہیں پڑھتے۔ ٹھیک ہے، ہم نے کچھ چیزیں پہلے سے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے مثال جب بھی ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ آگے جب بھی زیر زبر پیش کے بعد جزم یا تشدید آ جائے تو بیچ میں جتنے خالی حروف ہوتے ہیں ہم انہیں گرا دیتے ہیں، ڈراپ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم آگے جزم یا تشدید کی طرف موو کر جاتے ہیں یا جمپ کر جاتے ہیں۔ جیسے یہ پہلی مثال لیجیے گا، وال لکھا ہوا لیکن ہم اس کو کیا پڑھیں، الف خالی ہے اس لیے الف کو گرا کے ول پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے بھی زو کے بعد واو الف خالی ہے اور لام پہ جزم ہے تو ہم زو کو کس سے ملائیں گے، لام سے، ذل، واو اور الف کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد جی، جیم کے نیچے زیر اور الف خالی اور پھر یا پہ جزم، تو ہم الف کو چھوڑ کے یا پہ آ جائیں گے، جی۔ اسی طرح قدی، کاف الف اور لام اس میں خالی حروف ہیں۔ مرتضی، اس میں یا خالی حروف ہے، خالی حرف ہے۔ صلاتو میں واو خالی حرف ہے۔ ربا میں واو اور الف خالی حرف ہے۔ جب یہ اب ہم نے بات کر لی والی حروف کی، یعنی واو الف لام یا۔ اب ہم بات کریں گے الف واو اور یا کی۔ الف واو اور یا اکثر کرسی کا کام کرتے ہیں۔ کیسے کام کرتے ہیں کرسی کا؟ یہ کرسی کا کام کرتے ہیں حمزہ کے لیے بھی اور الف مدی کے لیے بھی۔ جب بھی حمزہ کے بعد جب بھی حمزہ آنا ہو تو حمزہ کو زمین پہ نہیں رکھا جاتا، اسے کوئی نہ کوئی کرسی پیش کی جاتی ہے، اور وہ کرسی ہمیشہ اکثر و بیشتر یا واو اور الف کی ہوتی ہے، یعنی موافق حرکت کے مطابق۔ جب بھی حمزہ سے پہلے زبر آنا ہو یا حمزہ پہ زبر آنا ہو تو حمزہ کو الف پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ جب حمزہ سے پہلے یا حمزہ پر پیش آنا ہو تو حمزہ کو واو پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ حمزہ سے پہلے یا حمزہ کے اوپر زیر آنی ہو تو اس کو یا پہ کھڑا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں مثال ہے شأنو، حمزہ سے پہلے زبر ہے تو حمزہ کو الف پہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ آگے یؤمنو، جب حمزہ کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے پیش آ رہا ہے تو حمزہ کو واو کی کرسی دی، ٹھیک۔ اور جھٹکا اس لیے دیا جا رہا ہے کہ جب بھی حمزہ پہ جزم ہو تو وہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، جیسے شأنو، جیسے یؤمن، جیسے مؤمن، ٹھیک۔ پھر الف مدی کے لیے کرسی، حمزہ الف مدی کے لیے بھی کرسی کا کام کرتے ہیں، جیسے یہ صلاۃن میں واو خالی ہے، ٹھیک ہے، وہ واو الف مدی کے لیے کرسی کا کام کر رہی ہے۔ اسی طرح زکاتن میں واو الف مدی کے لیے کرسی کا کام کر رہا ہے، یعنی واو یہاں پر خالی کہلائے گا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے جمع کا الف۔ ایک اور الف خالی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جمع کا الف، جو واو کے بعد آتا ہے، بالکل خالی ہوتا ہے، آخر میں آتا ہے، پڑھا ہی نہیں جاتا کسی صورت۔ کیسے؟ اذهبوا،
آمنو، ادھر واو خالی ہے، پڑھا ہی نہیں جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا 6 الفاظ میں واو مدہ نہیں پڑھے جا رہے، یعنی واو مدی یہاں پر خالی ہے واو اس سے پہلے پیش ہے، واو خالی ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ ہندی رسم الخط ہے۔ عربی رسم الخط میں اس کے اوپر چھوٹا سا گول یا بیضوی دائرہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر کیا ہے، یہ اولو ہے، اولو نہیں ہے، واو مدی بعد میں آ رہا ہے، جو پہلا واو ہے وہ خالی ہے اور اس کو گرا دیں گے۔ اولو، اولاتی، سأوریکم، سأوری نہیں ہے، کیا ہے، سأوریکم، اولی، اولائکا، اولائی۔ اس کے بعد یہ کچھ حروف، یہ پورا ایک پوری اچھی سی پکچر ہے، آپ لوگ اس کو دیکھیے گا، جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا ہم وہ کر رہے ہیں کہ والی حروف، خالی حروف جو لکھے جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ حمزہ کے لیے کرسی کا کام کرتے ہیں، کبھی الف مدہ کے لیے کرسی کا کام کرتے ہیں، کبھی جمع کا الف خالی ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ جو لیٹرز لگائے ہوئے ہیں اس میں تو یہ ہمیشہ ہی نہیں پڑھے جاتے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے، آپ اس پکچر کو غور سے دیکھیے گا، اس پکچر میں 7 ایسے کلمات ہیں کہ جن میں الف آخری میں جو الف مدی آتا ہے وہ وقف کی صورت میں پڑھا جاتے ہیں، لیکن تیزی سے وصل کی صورت میں یا کنٹینیوس پڑھنے کی صورت میں ہم اسے نہیں پڑھتے، جیسے انا، جیسے لیکن، سلاسل، الظنون، الرسول، السبیل، قواریر، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو آخری میں جو الف آ رہے ہیں الف مدہ، اس کو ہم وقف کی صورت میں تو پڑھیں گے، یعنی سٹاپ کریں گے آیت کو، یا ہماری سانس ٹوٹے گی تو ہم اس کو پھر پڑھیں گے، ورنہ ہم اس کو چھوٹی حرکت گنیں گے۔ اور انا جو فرسٹ لیٹر ہے، فرسٹ ورڈ ہے، اس انا کو پورے قرآن میں ہم بہت تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، نون زبر کے ساتھ پڑھیں گے، الف مدہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ انا نہیں پڑھیں گے۔ سورہ کافرون کی 4 آیت میں یہ ورڈ آیا ہوا ہے، اور اس کو ہم انا عابد ما عبدتم، انا عابد نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک کلی قاعدہ ہے اور یہ اسی طرح ہے، اور یہ ورڈز آپ کو یاد کرنے پڑیں گے۔ والحمد للہ رب العالمین، والسلام۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔